یہ پھر بات آگے بڑھاتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تدفین کے حوالے سے کوئی بھی شخص وصیت نہیں کر سکتا۔ اگر وہ وصیت کر بھی لے تو ورثاء کے اوپر اس وصیت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے، کیونکہ تدفین کے معاملے میں سنت یہ ہے کہ جہاں وہ فوت ہوا ہے وہیں اس کو دفنا دیا جائے۔ نہیں، ہمارے یہاں بہت سی جگہوں پر بھئی مجھے تو میری والدہ کے قدموں میں دفن کرنا، میرے والد کے قدموں میں دفن کرنا۔ اب اصل میں جو تدفین ہے یہ ورثاء کے ذمے ہے اور انہی کا حق ہے کہ ان کے لیے جو آسانی ہو وہ اسی کو اپنائیں۔ اب مثال کے طور پر ایک شخص نے یہ وصیت کر دی کہ مجھے میری ماں کے قدموں میں دفنانا، اور اس کی موت مدینے میں ہوئی ہے، تو مدینہ اب اس کو مدینے سے ماں کے قدموں میں کہاں لائیں گے؟ اور اسی طریقے ماں کی قبر کے قدموں میں قبریں بن چکی ہیں تو وہاں کیسے دفنائیں گے؟ اسی طریقے سے اس کی جو ہے نا وہ میت وہ دوسرے شہر میں ہے اور ماں کی جو قبر ہے وہ دوسرے شہر میں ہے، تو اس طریقے سے اس کو سفر نہیں کروایا۔ میں نے یہ سوال کیوں اٹھایا جو ابھی آپ نے بات فرمائی نا ڈاکٹر صاحب نے کہ جی اگر آپ عمل نہیں کرتے تو آپ گناہگار ہوں گے، آپ کی پکڑ ہوگی، تو کیا اس معاملے میں پکڑ ہوگی؟ اب جہاں گناہگار ہونے کا معاملہ ہے وہ واجب وصیت کو پورا نہ کرنے پر گناہگار ہوں گے۔ اگر وہ وصیت ہی مکروہ کر دیتا ہے تو اس کو تو پورا ہی نہیں کیا جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ وصیت مستحب کرتا ہے تو مستحب کو پورا کرنا نہ کرنا جو ہے وہ ورثاء کے اوپر جو ہے نا اجازت ہے۔ مباح وصیت کرتا ہے اس پہ بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ اس کو پورا کرے یا نہ کرے۔ تو اس لیے پہلے تو علم ہونا بہت ضروری ہے کہ مجھے وصیت کے احکام قرآن نے کیا بیان کیے ہیں۔ اچھا اب ذرا یہ بتائیے جو بڑا ریلیونٹ کوشچن بنتا ہے، کسی سانس کا پتہ نہیں، میں نے تو ابھی بات کہی نا، میں تو سچی بات ہے آج اس پروگرام کو پڑھنے کے بعد جو ہے میں نے تو اپنی وصیت جو ہے لکھنا شروع کر دینی ہے صاحب۔ تو وصیت کب کی جائے ایک بات، کس کے سامنے کی جائے دوسری بات، کس طرح سے کی جائے تیسری بات، اور کن شرائط کے ساتھ کی جائے چوتھی بات۔ پہلی بات کہ وصیت کب کی جائے، اگر کسی نے وصیت نہیں لکھی ہے تو اس کو تو چاہیے کہ وہ ابھی کاغذ قلم لے اور لکھنا شروع کر دے۔ حقیقت تو یہی ہے کیونکہ موت سے پہلے وصیت کرنے کا حکم ہے۔ تو موت کب آنی ہے یہ تو نہ مجھے علم ہے نہ آپ کو علم ہے۔ لا یستاخرون ساعۃ ولا یستقدمون۔ قرآن نے کہا کہ فرشتہ جو اجل کا ہے وہ ایک لمحہ برابر بھی تاخیر نہیں کرتا ہے اور نہ ہی جلدی کرتا ہے۔ جتنا جلدی ہو سکے وصیت کو لکھا جائے۔ ہاں البتہ جب کسی کے اوپر نزع کا عالم طاری ہو، کوئی ایسی مرض لاحق ہو جائے کہ ڈاکٹر کہہ دیں کہ اب آپ کے لیے جو ہے نا وہ بہت عرصہ کم رہ گیا ہے، تو اس کو تو چاہیے کہ وہ ضروری طور پہ اس کام کو سب سے پہلے کرے۔ لیکن یہاں ایک بہت بڑی بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ وصیت جو واجب بھی تھی، سنت بھی تھی، مستحب بھی تھی، تو اس کو تو لکھا نہیں۔ البتہ مرنے سے پہلے پٹواری اور وکیل بلا لیے جاتے ہیں اور بیٹیوں کو وراثت سے نکال دیا جاتا ہے۔ یہ ایک بہت خطرناک معاملہ ہے جو لوگ کرتے ہیں، مر رہے ہوتے ہیں، روح نکلنے کے قریب ہوتی ہے، اور یا تو بیٹے یہ حرکت کرتے ہیں یا والد خود یہ حرکت کرتا ہے کہ جلدی جلدی پٹواری لے آؤ، پھر تمہیں عدالتوں میں تمہاری بہنیں جو ہے نا وہ دھکے دلائیں گی اور تمہیں وہاں لے جائیں گی۔ شدید عذاب ہے، یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ اس پر رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے وارث کو وراثت سے محروم رکھا رب اسے جنت سے محروم کر۔ اللہ اکبر، یہ بہت بڑی بات ہے۔ تو اس طرح کی حرکت نہ کریں بلکہ وصیت لکھیں، آپ اچھا کام کر جائیں۔ اور اس کے اوپر جو ہے نا ایک حکمت یہ بھی ہے کہ جلد از جلد آپ نے اگر وصیت لکھ دی تو آپ چاہے 70 سال بعد مرے، آپ کی وہ نیکیاں بھی سے شروع ہو۔ سبحان اللہ۔ اچھا ایک بات اور بتائیے، اس میں یہ جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر مثال کے طور پہ چونکہ وراثت کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ خود اون کرتا ہے نا، یعنی اس کے احکامات اللہ نے بیان کر دیے اور آپ اس میں ذرا سا بھی ادھر ادھر کچھ نہیں کر سکتے۔ تو اگر ایک شخص جو ہے اپنی بیٹیوں کو فرض کیجئے یا بیٹے سے ناراض ہے، وہ نکالنا چاہتا ہوتا ہے نا، وہ ڈس اون کر دیتے ہیں، اشتہار آ جاتا ہے بڑا سا، یہ میرا تعلق جو اس سے نہیں ہے، تو جائیداد میں بھی اس کا حصہ نہیں، آگ کر دیا میں نے، یا بیٹیوں کو آگ کر دیا، یا بھائیوں نے جو ہے مطلب وہ غبن کر دیا، تو کسی بھی وصیت کی صورت میں کیا وہ وراثت کے اوپر افیکٹڈ ہوگی شریعت کی؟ اگر کسی نے وصیت ایسی کر دی، اس میں اپنی اولاد کو آگ کیا ہے یا کہا ہے کہ میں نے بیٹیوں کو نہیں اپنی وراثت دینی بلکہ بیٹوں کو دینی ہے، تو وہ وصیت وراثت کے اوپر کبھی بھی نہ قانوناً عمل اس پہ کیا جائے گا نہ شرعاً عمل کیا جائے گا۔ جو احکام رب بیان کر چکا ہے اب ان احکام کو بندہ مقید نہیں کر سکتا، اس کے اندر رد و بدل نہیں کر سکتا۔ یعنی جس کا حق ہے اس کو ملنا ہی ملنا ہے۔ ملنا ہی ملنا۔ وہ الگ بات ہے کہ کورٹس میں وہ کھجل ہو رہے ہوں، وہ ایک الگ
الگ مسئلہ ہے. آپ نے اس کو وصیت کر کے پرابلم میں ڈال دیا نا. وہ تو اگر وصیت اس طرح کی غیر قانونی وصیت نہ لکھتے تو وہ ڈائریکٹری وراثت جو ہے نا ان کے I don't know قانون میں اس میں کیا ہے کہ وصیت کو کتنا مطلب ویٹیج دیتا ہے قانون ہمارا جو لا ہے, لیکن شریعت کے حوالے سے ایک جو ہے نا پرابلم تو کریٹ ہو جاتی ہے نا. قانون کے اندر آپ نے رکھنا تو ڈال دیا نا. اب آگے جو رشوت کا دور ہے وہ لوگ تو بھاگتے رہیں گے, ادھر جائیں گے ادھر جائیں گے, لیکن شریعت کلیئر ہے اس میں. شریعت کلیئر ہے. اچھا, کن شرائط کو سامنے رکھ کے اور دوسری چیز کہ کن کے سامنے وصیت کی جائے تو کوشش کریں کہ ان لوگوں کے سامنے جو دیانتدار ہو. دو گواہوں کے سائن ہو جانا ضروری ہے. اور اگر کسی کے معاملات بکھرے ہوئے ہیں, بزنس بہت بڑا ہے, اس کی پراپرٹی بہت زیادہ ہے اور اس کے معاملات کروڑوں اربوں کے اندر ہیں, تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا وکیل جو اس کا پرسنل وکیل ہے اس کو بلائے, اس کے سامنے وہ اسٹیمپ پیپر کے اوپر اچھے طریقے سے تحریر دے اور اس کے اوپر دو دیانتدار گواہوں کو جو ہے نا وہ ان کے سائن بھی لے لے. کن امور کے اندر اور کن شرائط کے اوپر جو ہے نا وہ وصیت کی جاتی ہے, تو یاد رکھیں 1/3 مال کے اندر ہی آپ وصیت کر سکتے ہیں. 1/3 مال سے زیادہ میں آپ وصیت نہیں کر سکتے. اگر وصیت کر بھی دیں, کسی نے کہہ دیا کہ میرا سارا مال دے دیا جائے, تو سارے مال کے اوپر وصیت جاری نہیں ہوگی بلکہ 1/3 مال کے اوپر ہی وصیت جاری ہوگی. اور اگر فرض کیجئے زیادہ کر دی وصیت اور جو ورثہ ہیں وہ اس بات پہ مطلب ان کا کنسنٹ ہو جاتا ہے, مشورہ ہو جاتا ہے آپس میں, تو کیا مطلب پھر وہ اس کو اپلائی کر سکتے ہیں؟ جی اپلائی, وہ تو انہوں نے اپنا حق دے دیا, انہوں نے اپنا حق دے دیا. اور کوئی بھی شخص اپنا حق جو ہے وہ صدقہ کر سکتا ہے, خیرات کر سکتا ہے. اسی طریقے سے جب وصیت لکھی جا رہی ہو تو اس بات کا خیال رکھا جائے کہ اس کی زکوٰۃ تو نہیں رہتی ہے, زکوٰۃ کی وصیت کر دے. حج فرض تھا, حج نہیں کر سکا, اس کی وصیت کر دے تاکہ حج بدل کیا جا سکے. اور پھر کوشش کی جائے کہ وصیت میں وارثوں کو شامل نہ کیا جائے, غیر وارث کی وصیت کی جائے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اس سنت پر